اور خدا کے بندوں کو قبول تب ہوتی ہے جب عام حالت میں مصطفیٰ کا ذکر ایسے کیا جائے۔ دماغ میں رکھ لینا، منہ پر ماری جائے گی، جب میں جھکی ماری جاتی ہے نماز یعنی منہ سے ماری جائے گی۔ اگر قلب میں عشق رسول نہ ہو اور اگر عشق رسول ہوا تو تیرے گناہ اٹھا کر دو سکتے ہیں۔ ایک گناہ نہیں بچے گا اگر دل میں مصطفیٰ کی محبت ہوئی، ایک نیکی نہیں بچے گی اگر دل میں بغض مصطفیٰ ہوا۔ جب گستاخی رسول ہوئی تو پھر نہ داڑھی کسی کام کی، نہ پگڑی کسی کام کی، نہ چھپا کسی کام کا، نہ نمازیں کسی کام کی، نہ مسجدیں کسی کام کی، نہ روزے کسی کام کے، نہ حج کسی کام کے۔ اور اگر عشق رسول ہو گیا تو پھر گناہ سارے کے سارے اٹھا کر پٹک دیے جائیں۔ آپ بتائیں مجھے مسجد نبوی میں مومن بھی تھے منافق بھی تھے، اچھا بولو نہیں سارے بولو، جنہوں نہیں پتا انہوں پتا لگ جائے نا، تھے کہ نہیں؟ مومن بھی تھے منافق بھی تھے، اگر نہ ہوتے تو حضور نے نکلوائے کیوں؟ مسیحی بچوں ہی کڑھائے نا، میرا مطلب ہے مسیح فرق نہیں کرتی، مومن بھی تھے منافق بھی تھے، فرق مصطفیٰ کی محبت کرتی ہے۔ کوئی سمجھ میں آئی ہے؟ صحابہ اکرام کو پتہ ہی نہیں تھا اس سے پہلے، وہ بھی صحابی بنے ہوئے تھے۔ کیا بنے ہوئے تھے؟ کچھ بھی مرتا، لال بھی مرتا، ایک کو رنگ دعا دا لے جائیے جو سرافہ کولے، ہر کے سو کو ہاں داڑھی کدا دیکھے تو کہے گا یہ بھی ہیرا، یہ بھی ہیرا۔ تجھے کوئی علی بن ابی طالب کے ملنگ کے سامنے آ جائے تو ایک منٹ میں بتا دے گا یہ ہیرا ہے، یہ خاک ہے۔ تو فرق کیسے پتا چلے گا؟ کیسے وقت پتا چلے گا؟ منافق بیٹھے ہوئے بیچ میں صحابہ کے بیچ میں، تو حضور علیہ السلام نے ایک بات کی، ان کے دل میں خیال آیا لمیاں لمیاں چھڑ دن پہ، سمجھ آئیے؟ حضور اٹھ کے کھلو گے، حضور نے فرمایا تعینو فی علمی، کمینیوں میرے علم میں شک کر دے ہو، اٹھو بلانیاں تو منافق ہے، اٹھو بلانیاں تو منافق ہے، اٹھو بلانیاں تو منافق ہے۔ نماز پڑھ چکے تھے، اور سنو سنو، نماز پڑھ چکے تھے وہی منافق رسول اللہ کے پیچھے، تو صحابہ سمجھتے تھے یہ بھی صحابی ہیں، حضور نے فرمایا نماز نہیں صحابی کر دی میری محبت۔ بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ایک بندہ آیا نماز پڑھ، اللہ اکبر، ایک بندہ آیا اللہ اکبر، نماز پڑھ، حضور نے فرمایا کون ہے وہ انہوں قتل کرے، انہوں میں جنتی بشارت ہے۔ بندہ نماز وچ حدیث نہ ہوئے میری توڑ وڈ دیو، حضور نے کسی چوک چ لٹکا دیو، تجھے ہیں یہ حدیثیں تو تمہیں پڑھائی کیوں نہیں گئی، تمہیں سنائی کیوں نہیں گئی؟ ان خشک ملاؤں سے بچنا، ان مولویوں سے نیڑے نہ جانا، خشک ملاؤں کے جو صرف تمہیں نماز و روزے کا درس دیتے ہیں، تو اس ملنگ کے قدموں میں بیٹھ جانا جو تمہارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی لبیک لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ نہیں اگر عشق مصطفیٰ کچھ بھی نہیں ہے، کان کھول کے سن لو پھر کچھ بھی نہیں، عشق رسول نہیں ہے تو پھر بولو پھر کوئی شے نہیں۔ بندے کے کھڑا کھوٹا ہونے کی پہچان قرآن بھی نہیں ہے۔ لے آؤ قرآن میں ہاتھ رکھاؤ، اگر کوئی تلاوت کر رہا ہو اس کا کھڑا کھوٹا ہونا معلوم نہیں ہوگا، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو
اس کا ایمان اور غیر ایمان ہونا معلوم نہیں ہوگا. تو پھر کسوٹی کیا ہے؟ کیا ہے کسوٹی؟ کیسے پتا چلے گا کہ اس کے من میں ایمان ہے؟ اس کے سامنے ذکر مصطفیٰ کرو، اس کے سامنے ذکر مصطفیٰ کرو، اگر خوش ہو جائے، چہرہ کھل اٹھے اور مستی جاری ہو جائے، تو پھر تم یہ نہ دیکھنا صورتوں کتنی پڑی ہیں، یہ سمجھ لینا کہ صورت مصطفیٰ آئی ہے. یہ ان خشک ملاؤں نے گیم کھیلی ہے امت کے ساتھ، صرف اپنے مدرسے چلانے کے لیے، اپنی مسجدیں بنانے کے لیے، تمہارے چندے لوٹنے کے لیے. انہوں نے تمہیں کہا دوزخ بڑی ڈاڑی ہے، بڑی ڈاڑی لے آؤ، پیو دا دیو، شاہماں دا دیو، دادے دا دیو، مدرسہ بڑھاؤ، اور حس تو بڑی رم پائی کے لیے ہوئے. اب دوزخ ایک قطرہ نہیں ڈرتا وہ شخص دوزخ سے جس کے کلیجے میں مصطفیٰ کے عشق ایک ذرہ ہو، جس کے دل میں ایک ذرہ. کہنے والوں نے کہا دوزخ، فرماتے ہیں دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. یہ خدا تمہیں دوزخ چھٹنا ویرنا بہت سادے ہو تو تمہارا ہاتھ حضور دے دامن تمہارے ہاتھ وچ دیندہ ہی نہ. کن کھول کے سن لو، جے تمہاروں اللہ پاک نے بخشنا نہ ہوئے یار تو تمہارے ہتھے بٹھا کے نعرے نہ تمہارے منہ تے درود و سلام جاری نہ کروانا، تمہارے نبی پاک دی محبت تو خالی کر دینا، پر وہ دا پروگرام ازل تمہارے واسطے جنت میں مالات دا ہے، اسی لیے تو اس نے تمہیں جنت کے مختار کا عشق دا. قربان نہ جاؤں میں بریلی علی باوے تو جنہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حضرت سارے بیٹھے ہوئے، اعلیٰ وہی ہے، وہی وجہ ہے اعلیٰ ہوں گی، وجہ ہے نمازن اعلیٰ ہوئے، دارا با یدربو سے اعلیٰ ہوئے، کارو ما یکرم نصر جنسر سامی جسر وطا یلا ہو، باو تاو کافو لامو واو منزو مزغلا ربا اس سے ازر ہوئے. با جار ہے، اسم مضاف ہے، اللہ موصوف ہے، الرحمن صفت اول ہے، الرحیم صفت ثانی ہے، موصوف دونوں صفات سے مل کر اسم کا مضاف علیہ ہے، مضاف علیہ مل کر با کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر اشراء کے متعلق ہے، اس میں انا ضمیر محذوف فاعل حال ہے، پھر فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہ ساری باتیں ہر ملا کو آتی ہے، پر وہ اعلیٰ تب ہوا جب اس نے کہا سب سے اولا ہوا اعلیٰ. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. آپ نے فرمایا ان خشک ملاؤں کو فرمایا خبردار تم ہمیں جنت کا لالچ دو، خبردار تم ہمیں دوزخ سے ڈراؤ، رکھ اپنی جنت کا جرا اپنے کول، سارا اپنی دوزخ میں چاپ. ہمیں نہ دوزخ درکار نہ جنت درکار، خیال یار جنت ہے. ہمارے مصطفیٰ کا چہرہ تو دور کی بات ہے، جنت ساری میں بھی اتنا حسن نہیں ہے جتنا محمد کی ہے. آپ کرتے ہو اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، اتوا بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے ہیں، جنت رسول اللہ. حق محمد یا محمد، 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 حق محمد یا محمد. یہ بات سمجھنے کی ہے، آپ اپنے دلوں میں اس عشق کو تیز کرو. اگر نہیں ہے تو پھر کسی مرد سے ملو، پھر کسی نانگے مرد سے ملو، پھر کسی شاہجی سید سے ملو، پھر کسی ایسی نظر والے کو تلاش کرو جنہا توڑی آنکھ کھول دے. کان کھول کے سن لو،
کن کھول کے ان مولویوں دے چکر وچ نہ آنا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ایک لڑے ایک بندہ آیا انہیں کہا جی تُسا ہر ویلے عشق 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 اگر کوئی عملہ کی گلاں سناؤ لوگوں کہہ دیا عملہ دیا گلاں بھی لوگوں سناؤ۔ آپ نے فرمایا عمل بھی بتاتے ہیں ہم اور کرتے بھی ہیں، لیکن مولوی یہ دس عمل تے بھروسہ ہی اے بھروسہ بولو کیڑی دی نماز دا کیڑا بھروسہ جتنے بیٹھے ہو کہنوں کیڑی نماز دا بھروسہ ہے کیڑے روزے دے بھروسہ ہے۔ میں 9 واری کعبے کا طواف کیتا ہے، 9 واری زہر ناظر ہویا میں ایک قاضی تے بھی بھروسہ نہیں، اور مجھے مصطفیٰ کی محبت پر بھروسہ ہے، مجھے رسول اللہ کی نسبت پر بھروسہ ہے، مجھے رسول اللہ کے اشارے پر بھروسہ ہے۔ اس محسن نقوی نے وہ جیسا کی تھا اس بات بڑی کم دی کی تھی، بڑی کم دی، اس نے کہا ہے گنبد خضرا کی مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، تو بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، رحمت تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، اور موسم تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، اور بھروسہ تمہیں ظلف مصطفیٰ پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام ایک جڑے ناخل پہ قتل، حضرت ابو ہریرہ نے وہ ناخل لے لے، آپ نے فرمایا جا زمین کی دفن کر، حکم نہیں دیا پر عشق جیش ہے، آپ نے وہ ناخل سنبھال لیے۔ جب حضرت ابو ہریرہ فوت ہونے لگے اپنے خاندان والوں سے کہنے لگے ہوئے جنہوں میں نے قبر چ رکھو نا تو میری آنکھوں میں یہ ناک نہ میری آنکھوں میں یہ ناک ابو ہریرہ جو جڑا کہنے لگا وہ میں میری نمازوں نے بھروسہ کوئی نہیں جڑیاں بھی میں پڑھیاں ہیں مگر ان ناخنوں پر مجھے بھروسہ ہے، میرا رب کبھی مجھے عذاب نہ دے گا جب میری آنکھوں پر یہ مصطفیٰ کے ناخن دے گا۔ یہی گل اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمائی، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اے رضا طوفان معاشر کے تلا تم سے نہ ڈر، اے رضا طوفان معاشر کے تلا تم سے نہ ڈر، کشتی امت کو لنگر ان کی پیاری ایڑیاں، لنگر سمجھو لنگر جس جہاز کنارے تے روکنا ہوئے نہیں تو لہروں لے کے لیے نہ پیچھا تو وہ لنگر ہوتا ہے بہت بھاری لوہا ہوتا ہے بہت بھاری، اس کے ساتھ زنجیر باندھ دیتے ہیں اور زنجیر ادھر دوسرا کنارہ لنگر کا ایک حصہ لنگر کے ساتھ ایک کنارہ جہاز کے ساتھ اسے لنگر کہتے ہیں۔ وہ جہاز کو ہلن نہیں دیتی جتنا مرضی ہے سمندر تلاتل پہ ہو، وہ لنگر مضبوط ہوئے کدے لنگر مضبوط ہوئے وہ جہاز نہیں ہل سکتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اے رضا بخاری کی حدیث ہے اذا ما الناس بعضهم بعضا، بندوں سے بندے ٹکرائیں گے، وہاں تلاقم ہوگا، وہاں یہ ہوگا وہ ہوگا معاشر میں۔ بریلوی کا امام کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لکھتا ہے اے رضا او طوفان معاشر کے تلاقم سے نہ ڈر، اور جو تجھے لوگ آ کر ڈراتے ہیں کہ بڑا ڈھڑا ہے نہ ڈر، کشتی امت کو لنگر، وہ یہ جڑی امت کی کشتی ہے ایدہ لنگر کیا ہوگا؟ کشتی امت کو لنگر ان کی پیاری ایڑیاں، اور بیلیوں حضور دی امت دی کشتی دی لنگر حضور دی ایڑیاں ہونے دیا، ایک حصہ بندے آئے گا اس امت دی کشتی نہ دوسرا حضور دی ایڑیاں نہ، بس جدھر جائیں گے مصطفیٰ ادھر جائے گی امت۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ محبت نہیں پھر کچھ بھی بولو، پھر کچھ بھی 100 سالہ دا پاپی 100 سالہ دا کان رجلون
اے بنی اسرائیل اصل اللہ تعالیٰ میں سنا ثم ماتا فالقوہ فی مزبلہ وہ بندہ بنی اسرائیل بھی سی 100 سال دے پاپ کیتے انہیں اوہ دے نامہ ہمار بھی کوئی نیکی نہ سی 100 سالوں دے پاپا تو سوا اب پاپ کیا کیا تھے اس کی تفصیل بیان نہیں کرتے آؤں وہ بندہ مر گیا وہ مرے چک کے قبیلے نے چک کے انہوں کوڑے کرکٹ روڑی دے ٹھیر دے سٹ دیتا وہ اللہ تعالیٰ علیہ موسیٰ اللہ پاک نے موسیٰ پاک کی طرف وحی فرمائی انہوں چکو اور انہوں دفن کرو عرض کی تھی الہنا وہ ہمارے پروردگار انہا بنی اسرائیل انہو وساقا انہا بنی اسرائیل قد شاہد انہو وساقا میں سنا وہ بنی اسرائیل علیہ آدھے نے بھی 100 سالہ دا پاپی سی تو آدھے انہوں چک انہوں دفن غسل تے دفن تے کر تے کفن پنا جنازہ پا تے قوم ساری یہ دی محالف ہے او اللہ تعالیٰ علیہ موسیٰ آقضا اللہ پاک فرمایا موسیٰ میں نے نہ دس میں ساریاں جاندہ فرمایا موسیٰ میں نے نہ دس میں ساریاں جاندہ اس کے رات کے پاک اس کے دن کے پاک اس کے صبح و شام کے کرتوت اس کے چال چلن اور حال احوال سے میں آگاہ ہوں انہو علیم بذات الصدور میری شان ہے میرا ہی حال ہے علی کل شیء قدیر مجھے نہ بتا میں جانتا ہوں وہ پاپی ہے کلما کان نشر التورات ونظر الی اسم محمد میں موسیٰ رات کے حصے میں ایک دن اس نے تورات کھولی تھی اور اس کی نگاہ ہمارے یار دل برو دلدار مٹھل منٹھار مصطفیٰ کریم کے نام محمد پر پڑی ایسے تھلے بس پڑھنا شروع کرتے اسے کہا اے کون نے میں جنہ دی امت میں جاؤں تو میں نے کہا تیری مقصد ہونی کو نہیں اے کون نبی ہے جیری تھلے بس لکھیا ہوا ہے تیری امت جتنی بھی گناہگار ہوئے انہیں دو تک جان نہیں دے انہیں سر سے چپڑا نہیں میرے جب تک مفرد اسمت لیڑی نہیں اے کون ہے جڑا دے میں پولیس رات تو اٹڑا نہیں اے کون ہے جڑا دے میں عوض کوثر تو اٹڑا نہیں اے کون ہے جڑا کہتا ہے میں میزان تو اٹڑا نہیں یہ پولیس رات سے کوئی ڈگڑ لگے انہوں پڑھا گا یہ کوئی پیاسا ہوئے انہوں ہوش تو پانی پڑھاواں گا یہ کہتی نیکیاں کھاٹ ہو گئی تو یہ رچو رکے لکھ کے کٹ کے رکے جو دے نامہ عمال اچھ رکھاں گا انہوں تریہ مقامات تو بات کراواں گا انا اکل نہیں مرے کوئی رکھ جنہ وجہتا اللہ علی وجہتا نہیں فرمائے یا مقرآن اللہ اکبر فرمایا میں جنت کے بوئے پر جا کھڑا ہو جاؤں نبی رسول پیغمبر کوئی نہیں اندر جا سکے گا میرے بغیر اور میں نہیں جاؤں گا اپنی امت کے ایک خواہد کے اللہ اکبر وہ تڑپا اور اس نے کہا اے کاش اس نبی کی بھی امت میں ہوتا ہے آئے کاش اس رسول کا میں دامن کرتا پھر میں دیکھتا میرے گناہ میرا کیا بگاڑتا پھر اس نے کہا میں اس نبی کا امتی تو نہ بن سکا اس نبی کا نام ہی چوم لوں بلے او بلے بلے او بلے محبوبہ تیرا اے آل رب دی ذات نہ اس میں فرتے محبت میں چمہ لے لیا اللہ فرمایا موسیٰ اور آپ میں نو دس اور یہ گناہوں نو تکان جا یاد دے نا دے چمے ہوئے علیہ تکبیر علیہ رسالہ علیہ حضری فرمایا موسیٰ انہوں میں ہونے نہیں بخشیا انہوں ہونے نہیں بخشیا انہوں وہ تو ہی بخش دیتا سی جنہوں انہیں اٹھانا میرے معبود نام گیا میں نے تبھی بخش دیا تھا
اب اس کے باپ کی بات نہ کر، اس کی مغفرت کی بات کر جو ہم نے کر دی ہے۔ یہ حال حضور کی محبت کا ہے، نانا یہ تو حضور ہے، بلکہ حضور کی حال سے محبت نہ ہو تو ایمان نہیں آتا۔ جنہیں حضور نے فرمایا نا نکلو فلانے تم ہی منافق ہے، نکلو فلانے تم ہی منافق ہے، کن کھول کے سنیو حضرت عمر فاروق گیا ہے پڑھنا پیچھے ہٹنا پیچھے 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 اور پیچھے اور پیچھے 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 تھوڑے سے پیچھے ہٹو۔ میں آپ کو بتلانے لگا ہوں حضرت عمر فاروق کیسے آگے آئے، اور تھوڑے سے پیچھے راستہ بناؤ تمہیں آگے آنا۔ بس جو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں، سارے پر آگے کھلو گے اور پیچھے بندس تک نہیں پھکر لگے۔ جس ٹائم حضور نے یہ فرمایا نا اٹھو نکلو فلانے تو منافق، اٹھو فلانے اٹھو۔ اور ایک موقع پر حضور نے فرمایا میں نے پوچھو کچھ پوچھ رہے تھے، ایک اٹھیا انہیں کیا میرا ٹھکانہ کیڑا ہے، این مدخلی یا رسول اللہ، فرمایا مدخلو کا نار جہنمی ہے۔ ایک نے اٹھ کے کیا میرا ابو کون ہے، فرمایا تیرا ابو حذیفہ ہے۔ ایک اور اٹھے، انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی، حضرت عمر فاروق کو پتہ لگ گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، آپ نے محسوس کیا سائیں بھی جلال میں آتے ہیں اور انہوں سے عجیب و غریب حالت ہو جائے گی۔ پھر حضرت عمر فاروق نے اس طرح کیا کہ مجھے دیکھنا، ہینج کر کے نا اٹھو ہی بیٹھے ہوئے ہینج کیا، یوں آ کر یوں سر رکھا۔ حضرت عمر فاروق نے قدموں میں کولیوں کے بال پہ چلتے ہوئے اور عرض کی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ وہ ایسا کچھ نہیں پوچھنا، ایسے گل سے ایسی راضی ہیں کہ تو سلطان دو جہان ہے، تو ہی سلطان عالم یا محمد۔ اے روح لطف سوئے من نظر کن، بس تو ہی سلطان عالم یا محمد۔ آقا ہم راضی ہیں، آقا ہم راضی ہیں۔ پھر بعد میں پوچھا گیا ان کی پہچان کیسے ہوگی، یہ سڑنار کھلو جانے نمازہ پڑھ دیں، یہ سڑنار کھاتے پیندے۔ آج آپ نے دسیا اے منافق کے سن سے تو پہلے پتہ ہی نہیں سی۔ فرمایا سن لو آج تمہیں میں علامت بتاتا ہوں۔ فرمایا ہے میرے صحابہ علی کا نام لینا، فرمایا مومن علی سے کچھ نہیں رکھ سکے گا اور منافق علی سے محبت نہیں رکھ سکے گا۔ حیدری سارے بولنا حیدری۔ حضور تو حضور کے آل کی محبت کے بغیر ایمان ملتا، پھر بولو ایمان ملتا، پر کس شے کا نام ایمان ہے بیلیو؟ حضور کی محبت کا۔ اب حضور کی محبت کے لیے آل سے محبت شرط ٹھہر گئی ہے، جیسے وضو شرط ہے، نماز مشروط ہے، جب شرط پائی جاتی ہے مشروط پایا جاتا ہے۔ نماز کتنی حسین کیوں نہ پڑھ لو، وضو نہ ہو نماز نہ ہوگی۔ اللہ کی محبت مشروط ہے، حضور کی محبت شرط ہے۔ پھر حضور کی محبت مشروط ہے، اہل بیت کی محبت شرط ہے۔ اگر تم نے خدا تک پہنچنا ہے تو تمہیں مصطفیٰ تک ہر حال میں پہنچنا پڑے گا، اور اگر تمہیں مصطفیٰ کریم تک پہنچنا ہے تو تمہیں اہل بیت کی محبت سے اپنے دلوں کو منور کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام بھی صحابہ نہ رہتے اگر اہل بیت سے محبت نہ ہو۔ ایک مرتبہ پھر سن لو یہ میرا جملہ، یہ تمہیں اس صدی میں کوئی مولوی نہیں سنائے گا، یہ کان کھول کے سن لو، یہ بس کی بات نہیں ہے ان کے یہ بات کرنی ہے کہ حضور نے فرمایا لن تدلو، اے میرے صحابہ تم میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تمہارے ہاتھوں میں میری اہل بیت کا دامن ہوگا۔ اور اس لن تدلو میں صرف میں اور آپ نہیں ہیں، کل صحابہ بھی ہیں۔ فرمایا
میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں. اللہ حسن حسین آپ میں مجھ میں چھوڑے یا وہاں چھوڑے؟ دو جواب سارے مجھے جن سے فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم ثقلین، میں تواڈے وچ دو بھاری چیزاں چھوڑ رہا، ایک بھی ہلکی نہیں، دو میں وزنی نے. ایک قرآن ہے کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض فیہ الہدی والنور. وہ میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے. وَإِتْرَتِي آلُ بَيْتِي، اور میں اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. فرمایا اذکرکم اللہ فی آل بیتی، اذکرکم اللہ فی آل بیتی، اذکرکم اللہ فی آل بیتی. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، خوف خدا دلاتا ہوں میری اہل بیت کے بارے میں. جب کوئی سید سامنے آئے تو پھر یہ نہ دیکھنا یہ کون ہے، یہ دیکھنا اس کی رگوں میں خون کس کا ہے. یہ دیکھنا. مجھے یاد ہے اچھی طرح حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ایک سید تھے، وہ سن لیتے ہیں ایک اذان شریف. اللہ اکبر.